अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? लेक्चर आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर का फर्स्ट टॉपिक है टुवर्ड इंडिपेंडेंस 1947 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स। The Muslim League decided to confront the political situation through the protesting means for the first time. ये आप लोगों का क्विज है। मुस्लिम लीग ने पहली बार एहतजाज करने के ज़राए के ज़रिए सियासी सूरत हाल का मुकाबला करने का फ़ैसला किया। द कांग्रेस हैड बीन वर्किंग ऑन दीज लाइन्स। कांग्रेस जो थी वो पहले ही इन लाइन्स पर काम कर रही थी, मतलब उनको पहले ही सियासी लेन देन और उतार चढ़ाव का पता था। बट द मुस्लिम लीडर्स कंसिडर्ड, लेकिन मुस्लिम कायदीन जो थे वो ये समझ रहे थे पॉलिटिक्स अ जेंटलमैन्स गेम, सियासत जो है वो शरीफ आदमियों का खेल है, जिनके बच्चों का खेल है। नाउ व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट जॉइंड हैंड्स टुवर्ड्स द मुस्लिम फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड मॉरल पोजीशन दे डिसाइडेड टू लॉन्च डायरेक्ट एक्शन। ये आप लोगों का क्विज है। अब जब बरतानवी हुकूमत ने मुसलमानों को आइनी और इखलाकी पोजीशन से बेदखल करने के लिए हाथ मिलाया तो मुसलमानों ने डायरेक्ट एक्शन करने का जो है वो फैसला किया। द मुस्लिम लीग रिवाइज इट्स डिसीजन रिजेक्टिंग द कैबिनेट मिशन प्लान। तो मुस्लिम लीग ने जो है कैबिनेट मिशन प्लान को मुस्तरद करते हुए अपने फैसले पर जो है वो नजरसानी की। डायरेक्ट एक्शन डे अगस्त 16 1946, ये आप लोगों का क्विज है, was a protest against the British policy of injustice toward the Muslim. डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी की बरतानवी पॉलिसी के खिलाफ जो है एक एहतजाज था। द हिंदू अटैक्स ट्रांसम्यूटेड द कोर्स ऑफ द प्रोटेस्ट एंड कंक्लूडेड ह्यूज लाइफ ऑफ कैजुअल्टीज़। हिंदुओं ने जो है उस एहतजाज के दौरान जो है हमला कर दिया और जिसके नतीजे में बहुत बड़े जानी नुकसान का सामना करना पड़ा था। द कोलकाता मैसेक्री कन्विंस्ड लॉर्ड वेवल टू ब्रिज द मुस्लिम लीग कांग्रेस सम सेटलमेंट्स। अच्छा, वो कह रहा है कि कोलकाता का जो कत्ले आम था उसने लॉर्ड वेवल को कन्वेंस किया कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस का जो है किसी भी सूरत में सेटलमेंट के लिए अमादा करें, जो उनके दरमियान जो तनाज़ात चल रहे हैं उनको ख़त्म करें। वेवल ट्राइड टू प्रिपेयर नेहरू एंड गांधी टू कोऑर्डिनेट द एमएल। जी आप लोगों का क्विज है। वेवल ने नेहरू और गांधी को तैयार करने के लिए कोशिश की। इट वॉज़ इम्पेरेटिव टू डू बिकॉज इस तरह करना लाजमी था क्योंकि मुस्लिम लीग 95% सीट्स रिफ्यूज़ टू जॉइन द लेजिस्लेटिव असम्बली, क्योंकि मुसलमानों ने 95% सीट्स के साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल कानून साज असम्बली जो है उसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। कांग्रेस रिजेक्टेड ऑल द पॉसिबल ऑफर्स इवन फ्राम द गवर्नमेंट, हत्ता कि हुकूमत की तरफ से हर मुमकिन पेशकश को कांग्रेस ने जो है वो मुस्तरद कर दिया था। चर्चिल subdued the Labour government on the Kolkata riots and the Viceroy requested Jinnah to join the interim government that Jinnah accepted. चर्चिल ने जो है कोलकाता में होने वाले फसादात से रोक दिया था और वाइसरे ने जिन्ना को अबूरी हुकूमत में शामिल होने की रिक्वेस्ट की और जिन्ना ने उस रिक्वेस्ट को जो है वो कबूल कर लिया था। ऑन अक्टूबर 25 1946 द मेंबर ऑफ द एग्जेक्टिव काउंसिल वर फाइनलाइज्ड। ये आप लोगों का क्विज है। 25 अक्टूबर 1940 को एग्जेक्टिव काउंसिल के मेंबरान को जो है हतमी शक्ल दी जानी थी, मतलब उनको फाइनलाइज किया जाना था। पंजाब मुस्लिम लीग हैड बर्ग्ड 79 आउट ऑफ 86 सीट्स इन पंजाब। मुस्लिम लीग ने पंजाब में 86 में से 79 सीटें हासिल की। बट खिजर हयात टिवाना फॉर्म्ड हिज गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ हिंदू एंड सिख मेंबर्स, लेकिन खिजर हयात टिवाना ने हिंदू और सिख मेंबरों की मदद से जो है अपनी गवर्नमेंट तश्कील दी। द मुस्लिम लीग कन्फ्रंटेड इट्स कंस्पायरेसी एंड प्रोटेस्टेड द रेस्टोर द पीपल्स विल फेब 1947। ये आप लोगों का क्विज है। मुस्लिम लीग ने जो है इनकी साजिश का मुकाबला किया और फेब 1947 को लोगों की ख्वाहिश को बहाल करने के लिए एहतजाज किया।
The Punjab government dealt with the situation clearly. پنجاب حکومت جو ہے اس clearly situation کے ساتھ نمٹی. Here the Muslim women played very outstanding role in the Muslim League struggle. یہاں مسلم خواتین نے مسلم لیگ کی سٹرگل میں نمایاں کردار ادا کیا. The Khizr government resigned and the governor's rule was imposed on March 2, 1947. یہ آپ لوگوں کا کوئز ہے. خضر حکومت نے استعفیٰ دے دیا اور 2 مارچ 1947 کو گورنر راج جو ہے وہ نافذ کر دیا گیا. نیکسٹ ٹاپک ہے آسام. مولانا بھاشانی لانچڈ اے موومنٹ اگینسٹ دا انجیکشن آف دا مسلم پیزنٹس. مولانا بھاشانی نے جو ہے مسلم کسانوں انجیکشن کی تحریک چلائی. مطلب کہ جو اعتراضات تھے ان اعتراضات کی تحریک چلائی. اناؤنسمنٹ آف دا فیبرری 20, 1947. پرائم منسٹر اٹلی ڈکلیئرڈ بائی جون 1948 آل پاورز وڈ بی گیون ٹو ریپریزنٹیٹیوز. وزیر اعظم اٹلی نے اعلان کیا کہ جون 1948 تک تمام اختیارات جو ہیں وہ نمائندوں کو دے دیے جائیں گے. یہ آپ لوگوں کا کوئز ہے. اف نو کنسٹیٹیوشن واز فارم. اگر کوئی آئین نہیں بنایا گیا تو دا برٹش گورنمنٹ ول تھنک whether the powers be given to provincial government. یہ آپ لوگوں کا کوئز ہے. برطانوی حکومت سوچے گی کہ کیا یہ اختیارات جو ہیں وہ صوبائی حکومت کو دیے جائیں گے. In some areas or any other alternative that is in the interest of India. کچھ ایریاز یا ان کے الٹرنیٹیو یا ان کے متبادل جو کہ ہندوستان کے مفاد میں ہیں. ماؤنٹ بیٹن واز اپوائنٹڈ نیو وائسرائے آف انڈیا. یہ آپ لوگوں کا کوئز ہے. تو ماؤنٹ بیٹن کو جو ہے انڈیا کا نیا وائسرے مقرر کر دیا گیا تھا. ماؤنٹ بیٹن ایز وائسرے. ماؤنٹ بیٹن ارائیوڈ ان دلی آن مارچ 22, 1947. یہ آپ لوگوں کا کوئز ہے. ماؤنٹ بیٹن جو ہے دلی 22 مارچ 1947 کو دلی پہنچے. دا بیسک آبجیکٹ آف ہز اپوائنٹمنٹ واز ٹو وائنڈ اپ برٹش رول. اس کا اپوائنٹمنٹ کا جو بیسک مقصد تھا, جو آبجیکٹ تھا, وہ تھا برٹش رول کو وائنڈ اپ کرنا. ہی ارینج ڈائلاگ ود دی انڈین لیڈر. تو انہوں نے انڈین رہنماؤں کے ساتھ جو ہے ڈائلاگ کرنے کے لیے, ان سے بات چیت کرنے کا اہتمام کیا. دین ہی وزٹڈ انگلینڈ فار ڈیلیبریشن فار نیو پلان. پھر وہ نئے منصوبے پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے انگلینڈ آئے. تھرڈ جون پلان کیا تھا, یہ آپ لوگوں کا امپورٹنٹ ہے. یہ شارٹ کویسچنس میں بھی آ سکتا ہے, لانگ کویسچنس بھی اس کے پوائنٹس جو ایزی ہیں وہ اچھے سے یاد کریے گا. دا برٹش ول ناٹ امپوز اے کنسٹیٹیوشن. برطانیہ جو ہے, برٹش جو ہیں وہ کوئی آئین نافذ نہیں کر سکتے. بٹ دا کنسٹیٹیوٹ اسمبلی ول فریم اے کنسٹیٹیوشن. لیکن قانون ساز اسمبلی جو ہے وہ ایک آئین مرتب کر سکتی ہے. دا کنسٹیٹیوشن ول ناٹ بی امپوزڈ آن دا ایریاز دیٹ ڈو ناٹ ایکسیپٹ. ان علاقوں پر آئین جو ہے وہ نافذ نہیں کیا جائے گا جو اس کو قبول نہیں کرتے. اوپینین ول بی ساؤٹیڈ فرام دیم. ان سے اوپینین لی جائے گی, ان سے رائے طلب کی جائے گی. اف دے وانٹ ٹو سیٹ اپ سیپریٹ سی اے. اگر وہ کوئی علیحدہ سی اے جو ہے بنانا چاہتے ہیں. کنسٹیٹیوٹ اسمبلی مطلب اگر وہ کوئی علیحدہ قانون ساز اسمبلی جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں. پنجاب اینڈ بنگال اسمبلیز ول میٹ ان 2 پارٹس. یہ آپ لوگوں کا کوئز ہے. پنجاب اور بنگال اسمبلیوں کا اجلاس 2 حصوں میں ہوگا. ممبرز فرام مسلم میجورٹی ایریاز اینڈ ادر ڈسٹرکٹ سیپریٹلی ٹو ڈیسائیڈ اف دا پروونس بی پارٹیشنڈ. مسلم میجورٹی علاقوں کے ممبران اور دوسرے اضلاع علیحدہ فیصلہ کریں گے کہ صوبے کی تقسیم ہوگی یا نہیں ہوگی. اف اینی پارٹ ڈیسائیڈ فار پارٹیشن. اگر کوئی بھی حصہ تقسیم کا فیصلہ کرتا ہے. ایچ گروپ ول ڈیسائیڈ وچ سی اے دے وش ٹو جوائن. تو ہر گروپ یہ فیصلہ کر سکتا ہے وہ کس سی اے کو جوائن کرنا چاہتا ہے, یعنی کہ وہ کس قانون ساز اسمبلی کو وہ جوائن کرنا چاہتا ہے. سندھ اسمبلی ول ڈیسائیڈ اباؤٹ جوائننگ آئدر سائڈز. یہ آپ لوگوں کا کوئز ہے. سندھ اسمبلی دونوں طرف سے شمولیت کے بارے میں جو ہے فیصلہ کرے گی. ریفرنڈم ان NWFP. صوبہ سرحد میں ریفرنڈم. بلوچستان اپروپریٹ میتھڈ. باؤنڈری کمیشن فار پنجاب اینڈ بنگال. پنجاب اور بنگال کے لیے باؤنڈری کمیشن. princely state to decide for themselves keeping in view their graphical contiguity.
جو شاہی ریاستیں ہیں اپنی جغرافیائی سنجیدگی کو مد نظر رکھتے ہوئے خود فیصلہ کریں گی. یہ آپ لوگوں کا کوئز ہے. نیکسٹ ٹاپک ہے انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ جولائی 1947. ٹو گیو لیگل شیپ ٹو دا جون third plan, the Indian Independence Act was promulgated July 1947. 3 جون کے منصوبے کو قانونی شکل دینے کے لیے جولائی 1947 کو ہندوستانی آزادی کا قانون جو ہے وہ نافذ کیا گیا. 2 independent dominant state on August 15, 1947. 15 اگست 1947 کو 2 آزاد تسلط ریاستیں their legislature will have all power to make laws for the respective state. ان کے مقننوں کو متعلقہ ریاستوں کے لیے قانون بنانے کے تمام اختیارات جو ہیں وہ حاصل ہوں گے. گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 ٹو بی انٹرائم کنسٹیٹیوشن سبجیکٹ ٹو چینج ڈیو ٹو انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947. یہ آپ لوگوں کا کوئز. گورنمنٹ آف انڈین ایکٹ 1935 عبوری آئین کو تبدیلیوں سے مشروط کرنا اینڈ ہندوستانی آزادی ایکٹ 1947 کی وجہ سے. گورنر جنرل کین amend the interim constitution until March 31, 1948. یہ آپ لوگوں کا کوئز ہے. وہ کہتا ہے کہ گورنر جنرل جو ہیں وہ 31 مارچ 1948 تک عبوری آئین میں جو ہے ترمیم کر سکتے ہیں, اس کے بعد وہ ترمیم نہیں کر سکتے. all arrangements between these British and the princely state to come to an end and they will have new arrangements with the new states. برطانوی شاہی ریاستوں کے مابین تمام انتظامات جو ہیں وہ ختم ہونے کے لیے اور نئی ریاستوں کے ساتھ نئے انتظامات جو ہیں وہ کریں گے. برٹش کنگ ول نو لانگر یوز دا ٹائٹل آف دا کنگ آف انڈیا. برطانوی بادشاہ اب ہندوستان کا لقب جو ہے وہ مزید استعمال نہیں. دا پارٹیشن پروسیس پنجاب. دا مسلم ممبرز فیورڈ جوائننگ نیو سی اے. مسلم ارکان نے نئے سی اے میں شمولیت کے حق میں ووٹ دیا. دا نان مسلم ووٹڈ فار پارٹیشن اینڈ جوائننگ انڈیا. غیر مسلموں نے ہندوستان پارٹیشن اور اس میں شمولیت کو ووٹ دیا. بنگال. مسلم فیورڈ جوائننگ نیو سی اے. مسلمانوں نے جو ہے نیو سی اے کو جو نیو قانون ساز اسمبلی تھی اس کو جوائن کرنے کے حق میں ووٹ دیا. وائل نان مسلمز فیورڈ پارٹیشننگ اینڈ جوائننگ انڈیا. جبکہ جو غیر مسلم تھے انہوں نے ہندوستان کی پارٹیشن اور اس کو جوائن کرنے کے بارے میں جو ہے ووٹ دیا. سندھ. دا اسمبلی ووٹڈ ٹو جوائن پاکستان. سندھ اسمبلی نے پاکستان میں شمولیت کے لیے ووٹ دیا. NWFP ریفرینڈم decided in favor of Pakistan while Dr. Khan's government boycott it. صوبہ سرحد ریفرینڈم نے جو ہے فیصلہ پاکستان کے حق میں کیا جبکہ ڈاکٹر خان نے اس کا بائیکاٹ کیا. after it became clear that it would lose. ڈاکٹر خان کا کہنا یہ تھا کہ یہ حکومت جو ہے بننے کے بعد جو ہے کھو جائے گی, اس کا کوئی مقام نہیں ہوگا, اس لیے اس نے اس کا بائیکاٹ کیا تھا. بلوچستان. شاہی جرگہ اینڈ دا نان آفیشیل ممبرز آف کوئٹہ میونسپل کمیٹی آپٹیڈ فار پاکستان. یہ آپ لوگوں کا کوئز ہے. شاہی جرگہ اور کوئٹہ میونسپل کمیٹی کے ممبران جو تھے غیر سرکاری ممبران نے پاکستان کا جو ہے وہ انتخاب کیا. جو ان کے غیر سرکاری ممبرز تھے انہوں نے پاکستان کا جو ہے انتخاب کیا. ساحلٹ. ریفرینڈم واز ہیلڈ ٹو جوائن ایسٹ بنگال فار جوائننگ پاکستان. پاکستان میں شمولیت کے لیے مشرقی بنگال میں شمولیت کے لیے ریفرینڈم ہوگا. گورنر جنرلز ایشوز. ماؤنٹ بیٹن وانٹیڈ ٹو جوائن GG یعنی کہ گورنر جنرل آف انڈیا اینڈ پاکستان while مسلم لیگ ڈیسائیڈڈ ٹو اپوائنٹ.
جناح ایز دا فرسٹ گورنر جنرل آف پاکستان ان جولائی. یہ آپ لوگوں کا کوئز ہے. ماؤنٹ بیٹن کو ہندوستان اور پاکستان کا جو ہے مشترکہ یعنی کہ گورنر جنرل بنانا چاہتے تھے، لیکن جبکہ مسلم لیگ جو ہے جولائی میں جناح کو پاکستان کا پہلا گورنر جنرل جو ہے وہ مقرر کر چکے تھے. ٹرانسفر آف پاور. فرسٹ میٹنگ آف Constituent Assembly was held on August 11, 1947 and the ceremonies on August 14. یہ آپ لوگوں کا کوئز ہے. دستور ساز اسمبلی کا پہلا اجلاس 11 اگست 1947 کو ہوا اور سیرمنی 14 اگست 1947 کو ہوئی. ریڈیو اناؤنسمنٹ واز میڈ ایٹ مڈ نائٹ 15 اگست. ریڈیو کا جو اعلان ہے وہ 14 اور 15 اگست کی درمیانی شب میں کیا گیا تھا. آتھ ٹاکنگ سرمنی فار گورنر جنرل اینڈ پی ایم پرائم منسٹر واز ہیلڈ آن اگست 15, 1947. یہ آپ لوگوں کا کوئز ہے. وزیر اعظم اور گورنر جنرل کے لیے آتھ ٹاکنگ 15 اگست 1947 کو منعقد ہوئی. باؤنڈریز ڈٹرمائنڈ آن اگست 17. باؤنڈریز کمیشن award declared many controversial decision about certain areas like گرداسپور, زائرہ تحصیل etc. but the Muslim League accepted it with protest. یہ آپ لوگوں کا کوئز بھی ہے. باؤنڈری کمیشن ایوارڈ نے بعض علاقوں جیسے گرداسپور, زیرہ وغیرہ کو جو ہے متنازع علاقہ قرار دیا، لیکن مسلم لیگ نے اسے بھی پروٹیسٹ کے طور پر جو ہے قبول کر لیا. آج کا لیکچر یہاں پہ اینڈ ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ اینڈ السلام علیکم.